إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا موضوع ہے احسان. احسان کے لغت میں جو معنی ہیں وہ یہ ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر اس کا معنی ہے کہ کسی کام کو دل لگا کے عمدگی کے ساتھ کرنا، کسی کام کو دل لگا کر عمدگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام دینا. اب یہ احسان جو ہے اس کو یوں سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق. اب احسان کو اگر حقوق اللہ کے اندر دیکھا جائے کہ حقوق اللہ میں احسان کیا چیز ہے، حقوق اللہ میں احسان کیا چیز ہے، تو بڑی مشہور روایت ہے جس کو احادیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کہا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں تو ایک انتہائی خوبصورت شخص سفید لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس شخص کو ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور اگر یہ دور سے آیا ہو تو اس پر تو سفر کے اثرات بھی کوئی نہیں ہیں، نہ اس کے بالوں پہ گرد و غبار ہے، نہ اس کے کپڑوں پر ہے، نہ اس کے چہرے پر ہے. یہ تو حشاش بشاش تر و تازہ بہترین چہرہ، بال بھی بہترین، کپڑے بھی سفید اور ستھرے. یہ ادھر کا ہے بھی نہیں اور سفر کر کے بھی نہیں آیا، یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی اور ان باتوں کا خود ہی سوال پوچھتا اور خود ہی جواب دیتا تھا. خود ہی سوال پوچھتا اور خود ہی جواب دیتا. تو انہی باتوں کے اندر
اس نے ایک سوال یہ بھی کیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے؟ تو پھر خود ہی جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ حقوق اللہ کے اندر احسان یہ چیز ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہا ہو گویا کہ تم اس وقت اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت تیری نہیں ہو سکتی کہ تو عبادت کے اندر تیرا اتنا دھیان ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ شخص یہ سارے سوالات جوابات کر کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل امین تھے۔ تو انہوں نے احسان کو حقوق اللہ کے اندر یوں سمجھیے کہ ان تعبد اللہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس وقت یہ خیال کرو کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک شخص تھا، اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب اجے کول بعد میں مسجد نہیں آنا، اجے کول بعد میں مسجد نہیں آنا۔ حکیم ایتھے جڑا بھی آندا ہے کوئی اتھے گلاں کردا ہے لگے دا، کوئی اتھے گلاں کردا ہے، کوئی اتھے گلاں کردا ہے، تے بڑی عبادت پہ خلل پیدا ہوندا ہے، بڑی عبادت پہ جو خلل پیدا ہوندا ہے، تے میں آئندہ اتھے نہ آئندہ میں گھر ہی نماز پڑھدا کرساں۔ مولوی صاحب بڑا کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا آپ میری بات سنو، ایک پانی میں گلاس کے اندر پانی لے کر آؤ، اور پانی کا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ لے کر آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس گلاس کو ہاتھ میں پکڑو اور ایک کونے سے چلنا شروع کرو، لیکن چاروں مسجد کے چکر لگاؤ، چاروں طرف کے، چاروں کونوں کے، اس گلاس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا گرنا نہیں چاہیے، ایک قطرہ بھی پانی کا گرنا نہیں چاہیے۔ اب جس شخص کو یہ کہا جائے کہ بھرا ہوا گلاس ہے، اب ایک کونے سے شروع کرنا ہے، مسجد کے چاروں کونوں میں گھومنا ہے، تو اس کی پوری توجہ جو ہے وہ گلاس پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس نے پوری توجہ کے ساتھ گلاس کو دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کی بات ہے کہ ایک قطرہ بھی نہ گرے، تو قطرہ اس کا نہیں گرنا چاہیے۔ جب وہ چکر لگا کر مولوی صاحب کے پاس آیا تو کہا کہ حضرت ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کس طرح آپ نے اس کو پکڑا تھا کہ ایک قطرہ بھی؟ اس نے کہا میں نے پوری توجہ کے ساتھ، میرا پورا دھیان جو ہے وہ اس گلاس پر تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ مسجد میں جو بیٹھے تھے یہ باتیں کر رہے تھے یا خاموش تھے؟ کہا مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر تو رب کی عبادت بھی اسی طرح کرے تو تجھے ان کا کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں صاحب کیا کر رہا ہے اور فلاں صاحب کیا کر رہا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإنہ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تو خیال کر رہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حقوق اللہ کے اندر احسان یہ چیز ہے، حقوق اللہ کے اندر احسان یہ چیز ہے کہ ہم پورے انہماک کے ساتھ اپنے رب کے احکام کو بجا لائیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نفلی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر ہمارا پورا دھیان رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور صرف اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہونی چاہیے۔ اب دوسری چیز کہ احسان جو ہے یہ حقوق العباد کے اندر کیا چیز ہے، حقوق العباد کے اندر کیا چیز ہے؟ تو اب حقوق العباد کے اندر ہم وہی تعریف لیں گے
کہ احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو لوگوں سے اس طرح احسان کر کہ جس طرح تیرے رب نے تجھ سے احسان کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو لوگوں سے اس طرح احسان کر کہ جس طرح تجھ سے تیرے رب نے احسان کیا ہے۔ اب اس کی موٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اگر اپنی ذات میں ہی غور کریں، باقی نعمتوں کو چھوڑ دیں، تو بے شمار اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس ذات نے تو ہم پر یہ احسان کر دیا۔ جب آگے مخلوق پر احسان کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تیری اوقات ہے مانگنے کی، تو ہٹا کٹا ہے، تیرا جسم ٹھیک، تیری جوانی ٹھیک، تجھ پر بڑھاپے کے اثرات نہیں ہیں، ٹانگیں تیری ٹھیک ہیں، ہاتھ تیرے ٹھیک ہیں، تو مانگ رہا ہے۔ اس وقت ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تیری کیفیت ہے مانگنے کی، جا اپنا کام کر۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہوا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح تیرے رب نے تجھ پر احسان کیا ہے، اب تیرے جیب میں دولت ہے، تیرے پاس کپڑے ہیں، تیرے پاس روزگار ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ بھی خیال کر کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، چلو میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے مخلوق کے بارے میں۔ اور پھر حقوق العباد کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرمایا والدین کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ والدین کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ احسان ہے حقوق اللہ کا کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی کام ناجائز نہیں ہے، ہماری سمجھ میں وہ نہیں آ رہا، والدین اس کا حکم دے رہے ہیں تو ہم نے کر گزرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر اس مضمون کو کھولوں تو بڑا وقت درکار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جب ماں کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ ماں جس نے تجھے اتنی تکلیفوں کے اندر اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، کیا انسان تو اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرو۔ تو دوسری چیز ہے ہمارے رشتہ دار۔ حقوق العباد کے اندر دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہیں جن کی آج ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج آپ مجھے بتائیے کہ سگے بھائی کے ہاتھوں سگا بھائی محفوظ نہیں ہے، سگے بھائی کی زبان سے سگا بھائی محفوظ نہیں ہے، تو یہ ہماری مسلمانی ہے؟ یہ ہمیں شریعت نے دیا ہے؟ آج ہم بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بھائی ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا
کہ حقوق العباد کے اندر جس والدین کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں میں اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بھائی کو راضی رکھو، اپنی بہنوں کو راضی رکھو، اپنے بچوں کو راضی رکھو، اپنی بیوی کو راضی رکھو، پھر آگے اسی طرح چلتے چلتے چاہے وہ نانیال کے ہیں یا دادیال کے ہیں، تمام کے تمام رشتہ داروں کو راضی رکھنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں ہم کس قدر رشتہ داروں کے ساتھ اونچ نیچ کرتے ہیں، کس قدر ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، حج ہمارے ہو رہے ہیں، تہجد ہماری نہیں چھوٹتی ہے، لیکن کیا ہے کہ بھائی بھی ناراض ہے ہم سے۔ تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت کے اندر مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعفو عمن ظلمک، سل من قطعک، جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے، واعفو عمن ظلمک، معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، اور آگے فرمایا کہ تو دے اس کو جو تجھے محروم کرے، جو تجھے محروم کرے۔ ہر تیرے راستے کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن تیری حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ تو وقت آنے پر اس سے بھی محروم نہ کر۔ سل من قطعک، جو تجھ سے جوڑ رہا ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کر۔ اور حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم اگر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو محفوظ رکھیں گے، اگر وہ ہم سے قطع تلقی کرنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ ہماری عادات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے متاثر ہو کر ہمارا گرویدہ بن جائے گا۔ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری عادات سے متاثر ہو کر ہمارے قدموں میں ضرور آئے گا۔ واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف تو حدیث یہ کہہ رہی ہے اور دوسری طرف حدیث یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کر۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور وہ دن ہوگا کہ جس کے اندر ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اندھیروں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس دن بھی ہم نے اپنے پاس اندھیروں کا تھیلا رکھا ہو، اندھیروں کی گٹھری باندھ رکھی ہو، تو ہمارا کیا بنے گا پھر؟ اس حدیث سے بالکل بھی یہ راستہ نہ نکالیے کہ ہم ظلم کرتے رہیں دوسرا معاف کر دے گا نا، نہیں، دونوں طرف برابر ہونی چاہیے۔ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو معاف کر دے، اور جو ظلم کرنے والا ہے کیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی؟ ظلم کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت ضرور پوچھیں گے۔ فرمایا کہ جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس سے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم کرنا چاہے تو اس کو عطا کرتا جا۔ اب ایک شخص ہے وہ ہمیں کہیں پر بھی برداشت نہیں کر رہا ہے، ہر جگہ سے ہمیں وہ محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ہر کام کے اندر رکاوٹ بنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی اس کی پریشانی آ گئی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہن موقع ملے ہن تو بڑا پتر لگ دیں، ہن تے تو کو میں نہ چھوڑ دا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو تجھے محروم کر رہا ہے اس کو تو دینے کی کوشش کر۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حقوق العباد کے اندر تیسرا جو حق ہے وہ پڑوسیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ پڑوسیوں کا حق ہے
کہ اپنے پڑوس والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حقوق پڑوسیوں کے اس قدر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں پڑوسی کو بھی میراث کے اندر شامل نہ کر دیا جائے، کہیں پڑوسی کو بھی وراثت نہ دینی پڑ جائے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے پڑوسی کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، تیرے گھر کے ساتھ جس کی دیوار ملی ہے وہ بھی تیرا پڑوسی ہے، تھوڑا فاصلے پر ہے وہ بھی تیرا پڑوسی ہے، اور جو سفر میں تیرے ساتھ ہے وہ بھی تیرا پڑوسی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پڑوس کا جو حکم ہے یہ 40 گھروں تک جاتا ہے، 40 گھروں تک آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کا جو حقوق ہے وہ آپ ان کو ادا کریں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کی تکلیف کے اندر پڑوسی کو مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اسلام نے یہ دیا ہے؟ نہیں، اسلام نے تو ہمیں کہا ہے پڑوسی تیرا بھائی ہے، اس کا تو نے اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا تو نے اپنے سگے بھائی کا خیال کرنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ اس کے اندر شوربہ زیادہ ڈالو تاکہ تم اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو۔ یہاں تک دیکھیے سالن، اب ہر وقت تو بندہ سالن نہیں دے سکتا ہے پڑوسی کو، لیکن اس قدر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سالن تک کی اللہ رب العزت نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، تو باقی چیزوں کے اندر ہم کس قدر پڑوسی کا خیال رکھیں گے، پھر کس قدر پڑوسی کے احکام نازل ہوں گے کہ سالن تک بھی بات آئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس پر ایک یہودی کا مکان تھا۔ اب وہ یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہ رہا ہے، تو اس نے اس مکان کی جو قیمت ہے وہ اس جگہ کے حساب سے، اس مکان کے حساب سے دگنا لگائی ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا بھائی ادھر تو مثال کے طور پر 1,00,000 کا مرلہ ہے اور اگر مکان بنا ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، آپ نے دگنی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی بھی تو رہتا ہے نا، آدھی قیمت مکان کی ہے جو بنتی ہے اور آدھی قیمت میں نے پڑوسی کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک کی پھر شان ہوگی، پڑوسی کے ساتھ معاملات ہوں گے، اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں گے کہ یہودی ہے مکان بیچ رہا ہے اور عبداللہ بن مبارک کی آدھی قیمت رکھی ہوئی ہے اس نے، پھر پڑوسی کا کس قدر خیال رکھا ہے لوگوں نے۔ تو تیسری چیز جو حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ہم پر حقوق ہیں، تمام مسلمانوں کے ہم پر حقوق ہیں۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کس طرح نکالا ہے، کس قدر اذیتیں دی ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کی پکڑ نہیں ہے، خانہ کعبہ میں پناہ لے لو تب بھی معاف، ابو سفیان کے گھر پناہ لے لو تب بھی معاف۔ کتنی بڑی احسان کی اور بھائی چارے کی مثال قائم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہے، مکہ کے اندر قحط سالی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی پوری مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ہو سکتا تھا اس قحط سالی کے اندر ان کی پوری مدد فرمائی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، معروف کرہی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ ایک دن اپنے مریدین کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، ایک جوانوں کی کشتی پاس سے گزرتی ہے،
وہ نشے کے اندر مست ہیں، تو انہوں نے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ آوازیں کسی، کچھ باتیں کہیں، اور کشتی گزر گئی۔ جو مرید پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کتنے بڑے نافرمان ہیں، کتنے بڑے گستاخ ہیں، آپ کے پاس سے گزرے، کس طرح آپ کی گستاخی کر کے گئے، عجیب عجیب جملے کہہ کر گئے ہیں آپ کو، تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ کی بد دعا تو رد نہیں ہوگی۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اے اللہ جس طرح یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر خوش ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کو خوشیاں عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جوانوں نے کیا کہا ہے؟ گالیاں دی ہیں، بکواسات کیے ہیں، برا بلا کہا ہے، مریدین کے کہنے پہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ میں کیا مانگا ہے اللہ سے؟ پھر بھی ان کی خوشی مانگی ہے کہ جس طرح یہ اس کشتی کے اندر اس دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، اللہ تو انہیں آخرت کے اندر بھی خوشیاں عطا فرما دے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ وہی جوان جو اس کشتی کے اندر شمار تھے، جب دنیا سے جا رہے تھے تو سارے کے سارے ولی اللہ بن کر جا رہے تھے۔ جب انسان احسان کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی ایسے وصول ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص کا واقعہ جو آپ حضرات اکثر علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، کہ ایک شخص نے کسی کے ہاں مزدوری کی۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں تھما دینی چاہیے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تے آج ایسی اس تک خون سکنے تک انتظار کر دیں کہ خون سکے تو پھر اس کو دیں، اس لیے ہر رگ خشک ہو جلے مزدوری دے انتظار بچ تو پھر اس کو اسی مزدوری دیواں۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم لوگوں کی مزدوریاں نہیں دیتے۔ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہم کام کروا رہے ہیں تو پیسے ہمارے پاس موجود ہی ہیں نا، کوئی شوق سے تو کام کھول کے نہیں بیٹھ جاتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ چلو کچھ دیر رکاوٹ ہے، تنخواہ نہیں ملی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو روک لی، لیکن نہیں، ہم جان بوجھ کر روکتے ہیں۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں، اب بھی اسی معاشرے میں ہوتا ہے ایسا، ہمارے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہوئے بھی ہم مزدور کو مزدوری نہیں دیتے۔ لیکن اس شخص جس کے بارے میں واقعہ ہے، یہ کسی مجبوری کی بنا پر اس شخص کی مزدوری دینے سے باز رہا۔ اب وہ شخص کہیں دور چلا گیا، کافی عرصے کے بعد آیا تو اس شخص سے مطالبہ کیا کہ میں نے آپ کے پاس کچھ کام کیا تھا، اس کی مزدوری بنتی ہے، وہ مزدوری مجھے دو۔ اب اس صاحب نے ایک بڑا بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا اللہ کے ولی یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے تو مزدوری مانگی ہے، بکریوں کا ریوڑ تو مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ تیری وہی مزدوری ہے، یہ تیری مزدوری میرے پاس تھی، میں نے اس پر کاروبار کیا ہے، اور تیرا ایک لقمہ بھی میں نے ضائع نہیں ہونے دیا، یہ سارے کا سارا تیرا اسی مزدوری کا ثمر ہے۔ احسان ہو تو ایسا ہو، احسان ہو تو ایسا ہو۔ لیکن آج ہمارے احسانات اللہ ہی معاف کرے کہ ہر موڑ پر ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کے لیے بھلائی والا ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر راستے پر کوشش کرتے ہیں، ہر موڑ پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھگا لیں اپنے سے، اس کو دور کر لیں، اس کو کسی مشکل کے اندر پھنسا لیں۔ احسان کا تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے احسان کرنے والوں کے لیے انعام بھی بڑا بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو دوسروں پر احسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آج انسان کس چاہت میں ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، میں اللہ سے محبت کروں، میں اپنے رب سے محبت کروں، اپنے رب سے تعلق قائم کروں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تم میری مخلوق پر احسان کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ اور پھر محبوب
اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رب سے محبت کرو اور رب تم سے محبت کرے، فاتبعونی، مجھ محمد سے محبت بھی کرو اور میری راہ پر بھی چلو، میری اتباع بھی کرو۔ کیا محمد کی اتباع کے اندر احسان ہے یا نہیں ہے؟ احسان ہے، بولتے نہیں ہو، احسان ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، اب قرض ادائیگی کا وقت آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ترازو ہے جس پلڑے کے اندر تولا جا رہا ہے اس پلڑے کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے تاکہ اس کا احسان کا بہترین بدلہ اس کو مل جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے، بہترین بدلہ دینا چاہیے۔ اگر آج ہمیں کوئی قرض دیتا ہے تو پہلے تو ہم اس کو واپس ہی نہیں کرتے، تھکا تھکا بیچارہ گھر کے چکر کاٹتا ہے، دروازے دی مٹی پڑتا ہے، اس کو لو بات جل کے دینے ہیں، پھر بھی ٹوٹیاں بیچ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ جب قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں تو حضرت بلال کو فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑا ترازو کا جو پڑ رہا ہے اس کو بھاری رکھیے گا، زیادہ اس کو دیجیے گا، اس نے احسان کیا ہے۔ اور پھر مہاجرین مکہ کی بات دیکھیے، آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب مدینہ سے مہاجرین ہجرت کر کے جاتے ہیں انصار کے پاس، اب خدا نخواستہ سیلاب زدگان ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اگر آ ہی جائیں مثال کے طور پر تو کیا حال ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے کلندر آباد سے ہی راستہ بند کر دیں، ہو سکتا ہے ایبٹ آباد سے ہی بند کر دیں، لیکن انصار مدینہ ان صحابہ پہ قربان جائیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مہاجرین کے سامنے رکھ دی، جنہوں نے اپنی جائیداد مہاجرین کے سامنے رکھ دی، جنہوں نے اپنا سارا گھر بار کاروبار مہاجرین کے سامنے رکھ دیا اور کائنات کے اندر سب سے بہترین مثال بھائی چارے کی قائم کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ پیے گا، یہ میری جائیداد ہے، آدھا حصہ اس کا ہے اور آدھا میرا ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آدھا یہ چلائے گا اور آدھا میں چلاؤں گا، یہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا۔ تاریخ کے اندر ایسی مثال بھائی چارے کی، احسان کی کہیں بھی نہیں ملے گی آپ۔ اور پھر اس صحابی کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا کہ جو رات کے اندھیرے کے اندر ہے، گھر کے اندر مہمان آ گیا ہے، بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اب بیوی سے کہا کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجئے اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ کو بھی بجھا دیجئے۔ اللہ اکبر، بیوی نے ایسا ہی کیا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا ہے اور جب کھانا رکھا ہے مہمان کے سامنے جو چراغ بھی بجھا دیا تاکہ مہمان یہ محسوس نہ کر سکے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اس سے بڑھ کر احسان کی، بھائی چارے کی مثالیں کہاں سے لاؤ گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، اللہ کا جو فرمان تھا فاتبعونی یحببکم اللہ، اس پر پورے اترے تو پھر رب تعالیٰ نے بھی جا بجا ان کے لیے انعامات، میڈل پیش کیے۔ جس طرح آپ کا آج میڈل ہے، کوئی گولڈ میڈلسٹ ہو رہا ہے، کسی کو 17 امتیاز مل رہا ہے، کسی کو کیا مل رہا ہے، اللہ نے بھی پھر ان کو ایسے کائنات کے اندر، قرآن کے اندر بے مثال ماڈل دیے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ہے، جو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسے ماڈلوں سے نوازا ہے اور یہ ماڈل دنیا کے اندر بھی ان کو مل کے رہے اور آخرت کے اندر تو اللہ رب العزت انہیں نوازے ہی گا۔ تو اس لیے بات کرنے کا مقصد، خلاصہ یہ ہے کہ ہم احسان اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے والدین سے شروع کریں، اپنے عزیز و اقارب سے شروع کریں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہمارا احسان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہم نے احسان کی مثال قائم کرنی ہے تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
تو اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کر دیتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی حالت کہ سیلاب نے کتنی تباہی مچائی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ آج تو ہمارے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگتی ہے، ایک دوسرے کو دبوچنے کے چکروں میں پڑے ہیں، ایک دوسرے کو دبوچنے کے چکروں میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ جن کے سامنے ان کے معصوم بچے پانی میں بہہ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد والدین ان کے گھر پانی کے اندر بہہ رہے ہیں، یہ تو انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملات گزر کے گئے۔ ہمارے ہاں زلزلہ ہوا، اس وقت میں 10ویں کلاس کے اندر تھا، لیکن اب بھی اگر وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے آئیں تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، اور یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ایسی آزمائش میں پھر کبھی مبتلا نہ کرنا۔ تو اس لیے وہ زلزلہ سیلاب زدگان جو ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون کے منتظر بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس جگہ رہی ہے، نہ ان کے پاس مکانات رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ رہا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ رہا ہے، لیکن آج ہم اپنی سیاست کے اندر لگے ہیں۔ کوئی کس کو دبوچ رہا ہے، کوئی کس کو دبوچ رہا ہے، کوئی کس چکر میں لگا ہے، کوئی کس چکر میں لگا ہے، ان کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج اس مشکل کے وقت کے اندر بھی پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ تمام دینی جماعتوں کے کارکن، تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر بھی سیلاب نے تباہی مچائی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو آج آپ حضرات سے بھی یہی اپیل ہے کہ دل کھول کر ان کے لیے پیسے بھی دیں، آپ کے پاس زائد کپڑے ہیں وہ بھی دیں، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے استعمال کی ہے وہ بھی مہیا کریں۔ تو ادھر ساتھی ہمارے ہیں، اظہر صاحب ہے، وسیم صاحب ہے، اور دوسرے جو ساتھی جن کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو خوب احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، پیسے تو جو ہیں وہ ابھی نقدی ابھی چادر چلے گی، اس کے اندر ڈال دیں۔ آپ کی یہ امانت ہے، ان تک یہ اسی طرح پہنچے گی، اس میں سے کوئی بھی اوپر اونچ نیچ نہیں کرے گا، اس امانت کو، آپ کی امانت کو پہنچایا جائے گا۔ تو آپ سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ وقت ہم پر آ گیا تو ہم کیا کریں گے، تو خوب دل کھول کر ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بھی احسان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہے، ان کے ساتھ یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر دنیا پر اللہ نے آپ کو کسی صورت میں نہ دیا تو کل قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ تو اس لیے دل کھول کر ان کی مدد کریں۔ چاروں صوبے جو ہیں وہ متاثر ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کو بھی اب کیا کہتے ہیں اس کو تھما دے، اور مزید بارشوں کے ہم متحمل نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی آزمائش کے بھی ہم متحمل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ناگہانی آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دل کھول کر مدد کریں جی۔